حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کرناٹکا میں ایک مرتبہ پھر لاک ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے، اور ادھر کس بات کا جشن ہے آپ لوگوں کو، جان بچ جانے کا یا معصوم بچوں کی جانے کا، ان کی شہادت کا۔ اس کی تفصیلی ایک تبصرہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جس کو کسی نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں آج ایک جہتی کے جلوس میں کس طرح دھماکہ ہوا، اور ووہان میں بھی دھماکے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اسرائیل کے اصل چہرے کو بے نقاب کرنے کی بات کہی ہے ایردوغان نے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ اور ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا، کرناٹک میں اس وقت لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، کرناٹک کے لوگ سن لیں، کرناٹک حکومت نے ریاستی سطح پر جو لاک ڈاؤن 7 جون تک کے لیے توسیع کر دی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 10 مئی کو کیا گیا تھا اور 24 مئی تک یہ لاک ڈاؤن جاری تھا، اور اب مزید 2 ہفتوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 جون صبح 6 بجے تک اس وقت لاک ڈاؤن نافذ رہے گا، اور اسی طرح کی ساری پابندیاں ہوں گی جس طرح کی پابندیاں اس وقت ہو رہی تھی۔ اور چھوٹ جو ہوگی آپ کو صبح 6 بجے سے صبح 10 بجے کے درمیان، جو ضروری اشیاء دکانوں کی ہیں اس میں آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ اگر لاک ڈاؤن کے اصولوں پر عمل نہیں کیا جائے گا اور پولیس حکام کی جو گائیڈ لائنز ہوگی اس کی خلاف ورزی کی جائے گی، تو حکومت نے صاف طور پر سخت کارروائی کرنے کی بھی اجازت دی ہے پولیس حکام کو۔ لہٰذا وزیر اعلیٰ بی ایس یڈیورپا نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ وزراء سے بات چیت کے بعد، ان سے گفت و شنید کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ مزید 14 دن کے لیے لاک ڈاؤن کو بڑھایا جائے۔ لہٰذا کرناٹک کے لوگ اس وقت اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ آئیے ناظرین گرامی، دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے دوسری خبر کے سلسلے میں کل ہی بتا دیا تھا کہ مغربی بنگال اور اڈیشہ میں گردابی طوفان یاس جو ہے وہ بری طرح سے تباہی مچائے گا، اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ اب جنگی پیمانے پر اس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، امفان طوفان کی پہلی سالگرہ کے موقع پر مغربی بنگال ایک اور تباہ کن طوفان یاس سے نمٹنے کی تیاریوں میں مشغول ہو چکا ہے۔ ایک طرف جہاں ریاستی حکومت نے جنگی پیمانے پر تیاریاں شروع کر دی ہیں، وہیں نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس، جس کو NDRF کی ٹیمیں کہا جاتا ہے، مغربی بنگال اڈیشہ میں ساحلی علاقوں میں پوزیشننگ لینا شروع کر دیا، یعنی اپنی جگہ لینا شروع کر دیا، تیاریاں شروع کر چکے ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق NDRF کی ٹیم جنوبی 24 پرگنہ کے کاکدیپ ساگر، بسنتی، گوسابا اور ڈائمنڈ ہاربرز بھیج دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید NDRF اور SDRF کو پاتھر پریتما، نام خانہ اور متھورا پور بھی بھیج دیا گیا ہے۔ بقیب ناظرین گرامی، دیکھیے کہ کس طرح سے اس وقت جو لوگ ساحلی علاقوں میں رہتے ہیں، بالخصوص مغربی بنگال اور اڈیشہ کے، ان کو الرٹ ہو جانا چاہیے۔ جس انداز میں جنگی پیمانے پر اس وقت تیاریاں ہو رہی ہیں، اس سے اس طوفان کے جو ہے خطرناک ہونے اور اس کے ہولناک اور کس قدر گہرا ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ آپ حضرات لگا سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے میں اس وقت ہماری اس پرائم ٹائم کی اہم ترین خبر، بلکہ اہم ترین تبصرہ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور تبصرہ میں نے آج صبح بھی کہہ چکا تھا، لوگ جشن منا رہے ہیں فلسطین میں، جو اموات ہوئیں، جو بلڈنگیں اور عمارتیں تباہ ہوئیں، لاکھوں کی تعداد میں جو مسلمان بھائی بے گھر ہوئے، ان تمام چیزوں سے آنکھیں موند کر کے جو جشن منایا جا رہا ہے، اس پر ایک سوال ضرور اٹھتا ہے، اور میں سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، اور ان لوگوں سے بھی جو ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول بنا رکھے ہیں کہ کس بات کا جشن ہو رہا ہے بھائی۔
جان بچ جانے کا یا پھر معصوم بچوں کی شہادت کا آپ لوگ جشن منا رہے ہیں؟ یہ بات الگ ہے کہ جو شہید ہوئے وہ جنت میں چلے گئے ہیں، بہت کچھ ہیں، الگ الگ ہے اس کے تفسیریں، لیکن 53 ممالک، اس سے بھی زائد ممالک کے پاس نہ جانے کتنے جنگی طیارے ہیں، فضائی مار جنگی طیارے، نہ جانے کیسے کیسے ایٹمک پاور والے ممالک ہیں۔ وہ ممالک میں اس وقت 250 سے زیادہ فلسطینی کو شہید کرنے کے بعد، کئی بچوں کو شہید کیے جانے کے بعد، ان کے نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد، آنکھوں کے سامنے تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھنے کے بعد، اور آج بھی جمعہ کی نماز کے بعد صہیونی فوجیوں کی جانب سے نمازیوں پر ظلم و ستم کے بعد، ہزاروں کی تعداد میں عمارتیں تباہ ہونے کے بعد، 2 لاکھ کے قریب لوگوں کے بے گھر ہونے کے بعد، اگر آپ وکٹری کا نشان بنا کر کے جشن مناتے ہیں تو سوال ضرور اٹھتا ہے کہ بھائی آپ لوگ کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ جان بچانے کا یا معصوم بچوں کی شہادت کا؟ اصل میں یہ سرخی دیا ہے ہمارے سید خرم رضا صاحب، اور مجھے محسوس ہوا ان کے مضمون کو پڑھ کر کے کہ میں وہ ضرور آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ تو انہوں نے ایک جگہ لکھا، جنگ بندی پر خوشی کا اظہار تو کرنا بنتا ہی ہے، جنگ اذیت اور موت کا دوسرا نام ہے، اس لیے اس کا بند ہونا انسانیت اور جنگ میں ملوث افراد اور قوموں کے لیے ایک راحت کی خبر ہے۔ جیسے بہت سے مفکر کہہ چکے ہیں کہ جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوتی بلکہ انسانیت کی شکست ہوتی ہے۔ خود کو مہذب کہنے والے ہم لوگ اپنے انا، اپنی حکمرانی، اپنی طاقت کے اظہار کے لیے متعدد لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اس عمل سے کتنے ہی بچے یتیم ہو جائیں گے، کتنے ہی لوگوں کی قیمتی جانیں چلی جائیں گی، کتنے ہی لوگ بے گھر ہو جائیں گے، کتنے ہی لوگ معذور اور بے روزگار ہو جائیں گے۔ ان سب کی لاشوں اور بے سمت زندگیوں کے ڈھیر پر ہم اپنی طاقت اور جیت کا جشن منائیں گے۔ لعنت ہے ایسی جیت اور ایسی طاقت پر۔ جی ہاں ناظرین گرامی، 11 دن تک بموں اور راکٹوں کی خونی ہولی کھیلنے کے بعد اسرائیل اور فلسطین کے 2 دھڑے، حماس اور اسلامک جہاد، جو اسرائیلی فضائی حملوں کا جواب دے رہے تھے، وہ مصر کی براہ راست اور امریکہ کی بالواسطہ کوششوں کی وجہ سے جنگ بندی پر رضامند ہو گئے۔ جنگ بندی کی خبر جیسے ہی فلسطین میں پھیلی، ویسے ہی غزہ کے لوگوں نے جشن منانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے خوشی میں اپنے گاڑیوں کے ہارن بجانے شروع کر دیے اور جلوس کی شکل میں نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل پڑے۔ ان کو لگا کہ فلسطین کی جانب سے جوابی حملوں نے اسرائیل کی کمر توڑ دی ہے اور وہ خوف کی حالت میں گھبرا کر اس جنگ بندی کے لیے رضامند ہو گیا ہے۔ کاش یہ سچ ہوتا کہ اسرائیل جیسی فوجی طاقت پرانے راکٹوں کے حملوں سے خوف زدہ ہو جاتا۔ کیا ہمیں یہ حقیقت نہیں معلوم کہ ایک چھوٹا سا ناجائز ملک ہونے کے باوجود اسرائیل کا دخل دنیا کے ہر ملک کی حکومت میں نظر آتا ہے؟ تو کیا اس کو علم نہیں رہا ہوگا کہ غزہ میں کون کون سی تنظیمیں ہیں اور ان کے پاس کیسے کیسے ہتھیار ہیں؟ ہمیں شاید اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اسرائیل کو حماس یا اسلامک جہاد نامی تنظیموں کے بارے میں سرسری سا علم رہا ہوگا۔ ویسے تو ہر ملک اور ہر حکومت اپنے مخالفین کی ایک ایک چیز پر نظر رکھتی ہے، اور اسرائیل تو اس میں کچھ زیادہ ہی آگے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے مرضی سے حملہ کیے اور اپنے مرضی سے جنگ بندی کی۔ ہمیں یہ حقیقت بھی معلوم ہے کہ اسرائیل نے اپنے حملوں میں 232 فلسطینی شہید کر دیے، جس میں 65 سے زیادہ معصوم بچے بھی شامل ہیں، اور متعدد عمارتوں کی ملبے کے ڈھیر میں بدل دیا۔ ایک خاص مدت تک حملے کرنے کے بعد اسرائیل نے اپنے اس آقا یعنی امریکہ کے کہنے پر جنگ بندی کا اعلان کر دیا، جس نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کو اپنی دفاع کا پورا حق ہے۔ اس آقا نے مصر میں بیٹھے اپنے مہرے مصری صدر عبد الفاتح السیسی کا استعمال کیا۔ یہ ملعون شخص ہے، اور تینوں فریق یعنی اسرائیلی حکومت، حماس اور اسلامک جہاد نامی تنظیموں کو جنگ بندی کے لیے رضامند کیا اور باقاعدہ ایک ڈیل کی۔ اس میں غزہ کی تعمیر نو اور شہداء کے تعلق سے ضرور بات ہوئی ہوگی، کیونکہ ایسے حالات میں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ایسی تمام باتوں پر غور کیا جاتا ہے اور لینے دینے کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے فریقین کو رضامند کیا جاتا ہے۔ اس جنگ اور جنگ بندی سے جنگ کے تمام فریقین نے اپنے اہداف یعنی اپنے ٹارگٹ حاصل کر لیے ہیں، اور اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں کچھ لوگوں کی جانیں گئیں، کچھ بچے یتیم ہوئے، کچھ عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہوئیں، کچھ لوگ بے گھر ہوئے اور کچھ لوگوں کی زندگیاں بے سمت ہو گئیں۔ امریکہ اپنی عین خواہش کے مطابق
चौधरी बना रहा। इसराइल ने एक मरतबा फिर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया और दुश्मन की ताकत का पूरी तरह जायज़ा ले लिया। नाज़रीन गिरामी, उन्होंने आगे लिखा, जंगबंदी से फ़िलिस्तीनी अवाम में खुशी के एहसास ने गुज़श्ता 11 दिनों की अज़ियतों को भुला दिया। वो भूल गए कि किस तरह उनके साथी शहरी इसराइली हमलों में शहीद हो गए। वो भूल गए कितने मासूम बच्चे यतीम हुए, कितनी इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हुईं और कितने लोग बेघर हो गए। जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है, यहूदियों की सियासत को समझने की ज़रूरत है। मुत्तहिद होकर एक आलमी इक़्तिसादी ताकत बनने की ज़रूरत है, नहीं तो इसराइली हमलों पर हम रोते रहेंगे, मासूम बच्चों की तस्वीर शेयर करके हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करते रहेंगे। और जब हमलावर अपनी मर्ज़ी से हमला बंद कर देगा और आप भी जंगबंदी में ही अपनी आफियत समझेंगे, तो सड़कों पर जश्न मनाकर उसको अपनी फ़तह तस्वुर करते रहेंगे। अगर सही कहूँ तो ये जश्न इसराइल को खौफज़दा करने का नहीं है, बल्कि अपनी जान बच जाने का है। नाज़रीन गिरामी, किस बात का जश्न हो रहा है? क्या हम इस बात को लेकर के तसव्वुर कर रहे हैं कि 250 अपने लोग मरे हैं? रास्तों पर निकल कर के हम लोग जो है जश्न मना रहे हैं। 57 ममालिक के नामर्द हुक्मरानों की जो नामर्दगी है उस पर मातम करना चाहिए था। और हम यूट्यूब चैनल्स के मुख्तलिफ लोग उन वीडियोस को जश्न की विक्ट्री वाली निशान को पेश करके अपने ईमान का जो जनाजा निकल रहा है उसको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। किस जानिब भागे जा रहे हैं? हमारी सोच क्यों मुर्दा हो चुकी है? क्यों हम यहूदी साजिशों को समझ नहीं पा रहे हैं? इसराइल का ये हमला सिर्फ इस बात को आजमाने के लिए था कि हमास और ब्रिगेडियर अल-क़स्साम के पास कौन से कितने पुराने रॉकेट रह गए हैं जिससे वो हमारा मुकाबला कर पाएंगे। गहराई में जाएं। ये खिलौने देकर के दिल बहलाने वाला मामला बन चुका है हमारी पूरी मुस्लिम उम्मत का, और कोई समझा नहीं रहा है। सबसे अफसोस की बात यह है, हर कोई जज्बात में आ जाता है, कोई किसी खेल को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि हो क्या रहा है पूरे आलम इस्लाम में। हैरत है, आज जुमा की नमाज के बाद भी हमले हुए हैं मस्जिद के बाहर और हम जश्न मना रहे हैं। किस बात का जश्न है? 63 से ज़्यादा बच्चों की अध मरे वो जिस्म, वो खून आलूदा जिस्म देख कर के आपको शर्म नहीं आ रही कि आप जश्न मना रहे हैं? अजीब व गरीब किस्म की सियासत को समझने के लिए पहले हमें ईमानी गैरत को जगाना होगा। हमें समझना होगा कि हम किस धारे पे जा रहे हैं, किस तरह की साजिशों में हम मुलव्वस हो चुके हैं, और हर मुस्लिम कौम का और हर मुस्लिम मुल्क का इस्तेमाल हो रहा है इन साजिशों में। हम जनाज़ों पर बैठ कर के जो कौम जश्न मनाए, अपने खंडरात पर जो बिखरे पड़े हुए हैं, लाखों की तादाद में जो पनाहगुज़ीन कैंपों में जाकर के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके दर्द भरे चेहरे देखने के बजाय, और वो जिनके घर बार और जिनके ख़ानदान लुट चुके हैं उनके दर्द को पहचानने के बजाय हम अगर जश्न मनाएंगे तो हमसे गई गुजरी कौम कोई हो सकती है जो सोच के एतबार से नीचे गिर चुकी हो, जिसका सियासी सोचने का मकसद ख़त्म हो चुका हो। है कोई कौम? ज़रूर सोचें और मुझे बताएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात।